الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوست عزیز ہو، سب سے بنیادی چیز ہے حال کے امر کو پورا کرنا. جو حال کے امر کو پورا کر دے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، کامیاب ہے. جو حال کے امر کو ضائع کر دے وہ اللہ کے یہاں سے ناکام ہو جاتا ہے. اس لیے کہ سارے دین کا خلاصہ ہے حال کے امر کا پورا کرنا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عبادات پر مداومت یا کسی عمل پر مداومت وہ آگے بڑھنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک حال کے امر کو غور کر کے پورا نہ کیا جائے. اور میں اس کی مثال عرض کروں گا کہ حال کے امر کا پورا کرنے کی کیا اہمیت ہے اور حال کا امر مخلوق پورا کیوں نہیں کرتی، اس کی کیا وجوہات ہیں. اللہ رب العزت حال کا جو امر لاتے ہیں وہ بندے کی اطاعت کا امتحان لینے کے لیے لاتے ہیں. بندے کی اطاعت کا امتحان لینے کے لیے حال کا امر لاتے ہیں. حالانکہ ایک بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ٹھیک ہے تم عمل کرتے رہو، بلکہ ہم تمہارے اندر عبادت سے تواضع پیدا ہو رہی ہے یا کبر پیدا ہو رہا ہے، اس کا ایک اختبار ہوتا ہے، اس کا ایک امتحان ہوتا ہے. چنانچہ سب سے پہلے میں مثال عرض کرتا ہوں ملائکہ. ملائکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آسمانوں پر اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ آسمان اپنی قوت اور طاقت کے باوجود ملائکہ کی کثرت کی وجہ سے اس طرح چڑچڑاتا ہے جس طرح چارپائی پر اگر وزن رکھا جائے تو اس کے پائے اور اس کی پٹیوں میں سے آواز آتی ہے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا چاہا کہ اگر میں ان کو ان کے حیثیت کے خلاف کوئی امر کوئی حکم دوں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں. یعنی یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ اعلیٰ کو ادنیٰ کی طرف جھکانا، قدیم کو جدید کی طرف جھکانا، پرانے کو نئے کی طرف جھکانا امر ہے ہمارا. اس امر کے پورا کرنے میں فرشتوں نے تو حکم پورا کر دیا کہ اللہ کا امر ہے. ویسے کیا مطلب ہے کہ وہ ادنیٰ ہے، اعلیٰ ہے، وہ قدیم ہے، وہ جدید ہے.
ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور یہ کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں۔ ابلیس کا سجدے سے انکار، یہ انکار حضرت نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ اس کی عقل کا تقاضا تھا۔ یہ بات صاف ہو گئی پہلے ہی مرحلے میں کہ اسلام کے کسی حکم کا مدار عقل پر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کے کسی بھی عمل میں، چاہے وہ استنجا کرنے کی سنت کیوں نہ ہو، اگر اس میں انسان اپنی عقل لڑائے گا تو وہ کسی نہ کسی حکم کا انکار کر دے گا، کیونکہ شریعت کا مدار عقل پر بھی نہیں ہے اور نقل پر بھی نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں تو تھا لکھا ہے کہ ابلیس نے جو انکار کیا ہے سجدے سے، وہ اس کی عقل کا تقاضا تھا، اور عقل کا تقاضا یہ تھا کہ انا خیر منک، ابھی سے لکھا ہے علماء نے اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی جو آسمانوں میں ہوئی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور دنیا میں جو پہلا قتل ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے کہ حسد وہ اطاعت سے روک دیتا ہے کہ یہ خیر ہمیں کیوں ملی ہے اور یہ درجہ انہیں کیوں دیا جائے ہمارے ہوتے ہوئے۔ اللہ کی پہلی نافرمانی آسمانوں میں جو ہوئی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور دنیا میں پہلی نافرمانی ہوئی ہے جو پہلا قتل ہوا ہے دنیا میں وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے کہ بھائی نے بھائی سے حسد کیا اور بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ تو میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اطاعت کا امتحان لینے کے لیے اچانک ان پر جو پہلا حکم لاتے ہیں امتحان کے لیے وہ ان کی حیثیت کے خلاف لاتے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی حیثیت کو حکم پر مٹاتے ہیں یا اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے حکم سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ مثال ہے۔ حال کا بڑا ہو یا چھوٹا برابر ہے۔ میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ ابلیس نے حال کے امر کا انکار کیا ہے کبر کی وجہ سے، تو وہ اللہ کو سجدہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا حرام نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ خیال کرے کہ کسی فرض کا انکار تو بڑی بات ہے، لیکن کسی سنت کا اگر عمل نہیں کیا اس پر تو کوئی ایسا مسئلہ زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے۔ میں دونوں مثال عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا امر فرشتوں کے لیے آدم کو سجدہ کرنے کا، ابلیس نے انکار کیا تو وہ اللہ کو سجدہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ یہاں ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متوجہ کیا، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے بھی انکار کبر کی وجہ سے کیا ہے۔ روایت کے اندر الفاظ یہی، اس نے انکار کیا کبر کی وجہ سے، اور انکار نہیں کیا بلکہ اس نے انکار کے لیے ایک جھوٹا عذر پیش کیا اور یہ کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے، لوگوں کی عادت ہے کہ اگر ان کو حق بات کی طرف متوجہ کیا جائے تو وہ بتلانے والے کو خاموش کرنے کے لیے ایک عذر پیش کر دیتے ہیں، جس سے خیر کی طرف متوجہ کرنے والا آدمی معذرت کرتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا آپ کو یہ تکلیف ہے۔ وہ گویا یہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے گویا عذر پیش کر دیتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اللہ کی طرف سے کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہے، دایاں ہاتھ، اس نے جھوٹا عذر پیش کیا ہے اور اس نے یہ تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ آپ نے بددعا دی اور فرمایا بددعا میں اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے، تو اس کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا صرف ایک سنت کے انکار کی وجہ سے۔ میں مثال عرض کر رہا ہوں حال کا
آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہو براہ راست اللہ کی طرف سے، اور یہاں نبی حکم دے رہے ہیں کھانا دایان سے کھانے کا. وہاں بھی ہے ما منعه الا الكبر، اور یہاں بھی ہے روایت کے اندر ما منعه الا الكبر. میں نے یہ دو مثالیں عرض کی ہیں، آگے اللہ توفیق دے گا تو عرض کروں گا کہ اور کون کون سے مواقع ہیں حال کے امر کو پورا کرنے میں کامیابی اور ضائع کرنے میں ناکامی. چنانچہ یہ دو میں نے مثالیں عرض کی ہیں. ایک پہلی مثال ابلیس کے عمل سے محروم ہونے کی، اور دوسری مثال دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے سے انکار، وہ بھی ایک عذر، جھوٹا عذر کے ذریعے سے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے درے ہاتھ کبھی نہ اٹھے، اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور کبھی وہ ہاتھ اپنا اٹھا نہیں سکا اپنے منہ کی طرف. تو میں نے عرض کیا کہ یہ حال کا یہ بہت اہم چیز ہے اور لوگ اس کو بہت معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک مثال. اگلی مثال، اگلا امتحان ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کہ یہ حال کے امر کو پورا کر دیتے ہیں یا نہیں. اور حال کا امر بھی ایسا سخت ہے، کیونکہ میں نے پہلی مثال جو دی ہے وہ حال کا امر حیثیت کے خلاف. یہاں حال کا جو امر ہے وہ ایک انسان کے فطری تقاضے کے خلاف ہے. فطری تقاضا، اولاد کو آنا فطری تقاضا ہے. جانور بھی چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہو، یہ تقاضا اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے. زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اللہ سے اولاد مانگی ہے، اور یہ کہہ کر مانگی ہے کہ مجھے اس امانت دین کی امانت کی حفاظت کے لیے اولاد چاہیے. اللہ تعالیٰ نے 120 سال کی عمر میں اور 90 سال کی عمر بیوی کی تھی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے. اور یہ درمیان میں کر دیتا ہوں کہ انہوں نے اولاد کے لیے اللہ سے قوت نہیں مانگی ہے، اللہ سے اولاد مانگی ہے. یہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی ضرورت کے لیے اسباب نہیں طلب کیے جاتے، اللہ سے تو حاجت طلب کی جاتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اسباب حاجت طلب کرتے ہیں، انبیاء اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرتے ہیں. میری بات پر توجہ دیں. ہم اللہ سے اسباب حاجت طلب کرتے ہیں. اے اللہ دکان ہو جائے تاکہ آمدنی ہو جائے، اے اللہ دوا ہو جائے تاکہ شفا ہو جائے، اے اللہ ہتھیار ہو جائے تاکہ خوراک ہو جاتی، اے اللہ. ہم اللہ سے اسباب حاجت مانگتے ہیں، انبیاء اللہ سے حاجت مانگتے ہیں. اللہ سے اسباب حاجت کا مانگنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سبب کے ساتھ باندھ دینا ہے. جب تم قدرت کو سبب کے ساتھ مقید کر دو گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جو قدرت سبب کے ساتھ مقید ہو وہ قدرت کہلانے کے قابل نہیں ہے. ہمیں سب کا مزاج ہے کہ ہم اللہ سے اسباب حاجت مانگتے ہیں. اور میں نے غور کیا ہے سیرت میں تو انبیاء اللہ سے اسباب حاجت نہیں مانگتے، اللہ سے حاجت مانگتے ہیں، نصرت مانگتے ہیں، غلبہ مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں. اسباب حاجت نہیں مانگتے. اللہ سے اسباب حاجت کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو سبب کا پابند سمجھنا ہے. تو جو قدرت کو سبب کے تابع کر دے پھر قدرت ایک سبب بن جائے گا. اگر کوئی قدرت کو سبب کے تابع سمجھ لے تو پھر قدرت ہی ایک سبب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ مسبب نہیں ہو رہیں گے نعوذ باللہ، بلکہ اس کی نقل میں ایک سبب ہوگا. اس لیے اب قدرت پر کا یقین اور اس کے قادر مطلق ہونے کا جو تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا جو تقاضا ہے
وہ تقاضا یہ ہے کہ اس سے سبب طلب مت کرو، اس سے سبب طلب مت کرو، اسے حاجت طلب کرو۔ اگر تم اسے حاجت طلب کرو گے تو وہ مسبب ہے، چاہے گا تو وہ سبب اختیار کر لے گا۔ تو میں تو عرض کر رہا تھا کچھ اور کہ زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی اللہ سے، اللہ سے اولاد مانگی ہے، اولاد کے ہونے کے لیے قوت نہیں مانگی ہے، بلکہ اپنے ضعف کا اقرار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اس ضعف کے ساتھ، میری عمر 120 سال کی ہے، میری بیوی کی عمر 90 سال کی ہے، وہ عقیم ہے، 5 ہو چکی ہے، مگر میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اس لیے مجھے اولاد چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں اولاد دی۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اولاد کو ذبح کرو، یہ امر ہے، اور یہ امر جو ہے وہ آدمی کے اپنے ایک فطری جذبے کے خلاف ہے، ایک فطری جذبے کے خلاف۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر چھری چلا دی کہ نہیں، یہ امر ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ اور 2 لفظوں میں ایک چھوٹے بچے کو، بالغ نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی عمل کے مکلف نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو نیت سکھلا رہے ہیں کہ نیت کیسے کی جاتی ہے۔ بتاؤ تم اس عمل میں مخلص ہو یا غیر مخلص ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لفظ میں بچے سے کو تعلیم دی ہے اخلاص کی، اور یہ فرمایا فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اخلاص کا ایک ایسا مختصر لفظ ہے کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ اس کا ذبح ہونا باپ کے عمل سے ہے یا اللہ کے عمل سے ہے۔ ذبح ہونا، بیٹے کا ذبح ہونا باپ کے عمل سے ہے یا اللہ کے عمل سے ہے؟ فرمایا فانظر ماذا ترى، اپنے بارے میں خود غور کرو، تمہارا ذبح ہونا کس کے لیے؟ بیٹے نے جواب یہ دیا افعل ما تؤمر، کہ میرا باپ، میں باپ بیٹے کے رشتے پر نہیں ذبح ہو رہا ہوں، میں باپ بیٹے کے رشتے پر ذبح نہیں ہو رہا ہوں، افعل ما تؤمر، آپ کو وہ کرنا ہے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ تو میں نے پہلی مثال کی تھی کہ ادھر شیطان آدم کو سجدہ کرنے میں ناکام ہو گیا، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے اگر بیٹے پر چھری پھیری ہے تو اس حکم کے پورا کرنے کا اثر یہ پڑا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پکڑا جو مدینہ منورہ میں پوری آبادی میں اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تمام صحابہ سب سے زیادہ باپ چاہنے والے، اس کو بلایا اور میں یہاں آؤ، جلدی یہاں آؤ، وہ آئے کہ نہیں کیا بات ہے، میں جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر دو۔ یہ شخص سنتے ہی فوراً دوڑا، میں کہاں جا رہے ہیں؟ آج کے اللہ آپ کا حکم ہے، میں باپ کا سر لے کر آتا ہوں، میں آپ سے یہ معلوم کروں، پوچھوں کہ کیا وجہ ہے۔ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی حکم کو وجہ کی بنیاد پر پورا کیا جائے، بلکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت کو حکم کی وجہ سے اختیار کیا جائے، حکم کی وجہ سے حکم پورا کیا جائے۔ وہ دوڑے واپس، اب میں یہاں آ جاتا ہوں، آپ کا حکم ہے کہ واپس سے لے کر فرمایا کہ ہم تو تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے کہ تمہیں محبت باپ سے زیادہ ہے ہم سے زیادہ ہے۔ اس واقعے نے یہ بات بالکل ختم کر دی کہ اگر والدین کی چاہت نبی کی کسی سنت کے مقابلے پر آ جائے گی تو اس میں نافرمانی والدین کی کرنی ہوگی، اور فرما برداری جو ہے اللہ کی کرنی، اللہ کے رسول کی۔ میں بہت یعنی عبادت کر رہا ہوں کہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو فرض تو ہے نہیں کہ والدین کی اس میں نافرمانی نہ کی جائے، یہ تو سنت ہے
اس میں اگر والدین راضی نہیں ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں حکم آیا کہ باپ سے لے کر آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امتحان لیا اس شخص کا کہ اس کو محبت باپ سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہے. یہ کسی عام آدمی سے نہیں پکڑا آپ نے، اس آدمی کو چھانٹا صحابہ کے درمیان میں سے جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا. چنانچہ دوڑے اپنے باپ کو سجانے کے لیے. میں نے کیا کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے امتحان تھا تو بیٹے پر چھری چلا دی. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا امتحان لے رہے ہیں، یہ باپ کو سجانے کو تیار. ہم نے کیا کہ کبھی حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آتا ہے انسان کے فطری طور پہ. ایسے ہی میرے عزیز دوستوں کبھی اللہ تعالیٰ کا امر آتا ہے معمول کے خلاف. ایک معمول چل رہا ہے، اس معمول کے خلاف اچانک حکم آتا ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ معمول کے تابع ہیں یا حکم کے تابع ہیں. نماز ہوتی تھی لیکن محدث کی طرف. ہجرت کے بعد بھی 17 مہینے تک نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی، خود بھی پڑھی لیکن محدث کی طرف. ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، انصار کے محلے میں گئے ہوئے تھے کسی کی عیادت کے لیے. وہاں ظہر کی نماز کی 2 رکعت ہو چکی تھی، 2 رکعت باقی تھی. اس درمیان میں اچانک حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر مسجد آپ کو پڑھ لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم آتے ہی فوراً نماز کے دوران نعوذ باللہ نعوذ باللہ اتنی تاخیر بھی ممکن نہیں ہے کہ 2 رکعت اور پڑھ لیتے ہیں، اثر سے پڑھ لیں گے. آپ نماز میں گھوم گئے اور آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی گھوم گئے اور عورتیں بھی گھوم گئی، بچے بھی گھوم گئے. حال کا جو معمول کے خلاف آیا ہے، ایسا معمول کے خلاف آیا ہے جس کی یعنی نبی کے علاوہ کسی کو اس کی نہ خبر تھی نہ امید تھی. کیا وجہ ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے 2 نمازوں کے درمیان میں نہیں حکم دیا کہ نبی جی اب تک آپ نے ادھر پڑھی ہے نماز اور نماز کے بعد وحی آتی کہ آئندہ 10 بجے سے پڑھنی ہے؟ نہیں. حال کے عمل کا پورا کرنا جب ہوتا ہے جب وہ کسی عمل کے دوران ہے. کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حکم جو آیا ظہر اثر کے درمیان نہیں آیا بلکہ حکم آیا 2 رکعت اور 2 رکعت کے درمیان میں 4 رکعت کی نماز نہیں پڑھی. آپ نماز میں بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو آپ کے قبلے کو بدلا ہے، ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے بدلا ہے کہ کون فوراً آپ کی بات مانتا ہے اور کون اس میں تاخیر کرتا ہے، یا کون ایسا ہے جو یہ کہتا ہے جی وہ قبلہ بھی صحیح ہے یا قبلہ بھی صحیح ہے، ادھر جڑ جاؤ ادھر جڑ جاؤ. نہیں، وہ تو امت کی وحدت جہت امت کی وحدت جہت بھی ایک ہے، وحدت کلمہ ایک ہے، وحدت فکر ایک ہے، ایک وحدت جہت بھی ہے کہ سارے مسلمانوں کا اجتماعی طور پر ایک رخ رہے. ان سب کا رخ ایک ہے یا نہیں؟ ہم نے اس چیز کو جانچنے کے لیے قبلے کو تبدیل کیا. اللہ بنا تبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. ممن ينقلب على عقبه مطلب یہ ہے کہ جو نماز چھوڑ دیں. کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ نماز نہیں چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، زکات نہیں چھوڑیں گے، یہ صرف اپنا ان کی چاہت کی ہے کہ پہلا قبلہ باقی رہے. یہ کہ چلو کبھی ادھر پڑھی کبھی ادھر پڑھی. ہم نے ان کی اطاعت کو آزمانے کے لیے قبلے کو بدلا.
علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا جو قرآن میں سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ عن قریب سفہا کہیں گے کہ یہ قبلہ کی بالکل بدل ہے، ایک معمول چلا تو چلتا رہتا، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن نے ایسا سوال کرنے والوں کو سفہا کہا ہے۔ صفی کہتے ہیں عقل سے بالکل دور، عقل سے بالکل بہتر، جس کو کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ تو تین قسم کے لوگ تھے کفار۔ کفار نے کہا کہ جب آپ ہمارے دین کو نہیں مانتے، ہمارے بزرگ کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں ہمارے معمولوں کا، تو آپ ہمارے قبلے کی طرف کیوں آئے؟ یہود نے کہا کہ ہمارا قبلہ تھا بیت المقدس، آپ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ منافقین نے کہا کہ بنا اس کے بدلنے کی ضرورت کیا تھی، جیسے قبلہ تو چل جائے گا۔ مالی ایسا کا محفوظ ہے، مجھے اس پر یاد آیا، مالی ایسا فرماتے تھے کہ تین قسم کے لوگ ہیں، ایک طالب، ایک قانع، ایک مختلف ناقد۔ تین قسم کے لوگ ہیں۔ طالب کو ترقی کرتا رہے گا، اور قانع وہ آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ اس نے جو کچھ ہو رہا ہے کام، اس کو قناعت ہے کہ جو ہو رہا ہے گا۔ اور فرمایا معترض اور ناقد کہ یہ محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے صحیح چیز سے یہ کہہ کر اختلاف کر لیا ہے کہ جو معمول تھا اسی کو باقی رکھا جائے۔ یہ بہت یعنی ایک بنیادی بات ہے، معمول کو باقی رکھا۔ تو قرآن نے ان تینوں کو احمق کہا ہے، بیوقوف، یہ عقل سے بالکل خالی ہیں۔ کفار، یہود اور منافقین، یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کا خیال یہ تھا کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے قبلے کی غلط ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لائے ہیں دیکھنے کے لیے کہ جو نبی کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم قبلہ بدل کر دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ساتھ چلنے کی طاقت کتنی بنی ہے اندر، اب تک کی اطاعت، اب تک کی عبادت سے اطاعت کا باتیں کتنا پیدا ہو۔ چنانچہ بعض لوگ پلٹ گئے، جیسا سفر معراج میں ہوا کہ بعض نے کہا جی بالکل جو آپ ہمارا یقینی ہے، بعض نے کہا ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی حکم آ جائے گا معمول کے خلاف، اطاعت کو جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ جو نبی کے ساتھ چل رہے ہیں وہ نبی کے کتنی اطاعت کریں۔ تو میں اس کے ساتھ ہی مثال دیا کرتا ہوں۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اچانک حکم لا کر دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو حال کے عمل کو پورا کر لے گا وہ کامیاب ہے، جو حال کے عمل کو ضائع کر دے وہ ناکام ہے۔ میں اسی کی مثال رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، انسان کے اندر بھی جذبہ ہوتا ہے، میں یہ کام اور اچھے کام کا شوق ہے، اچھا شوق ہے، یہ نہیں برا شوق ہے، اچھا شوق ہے، اچھا کام ہے، اللہ کا حکم ہے ایک کام کو کرنے کا، اس کو آدمی شوق سے کر رہا ہے۔ اس شوق اور جذبے کے ساتھ کام کرتے کرتے اچانک ایک حکم لے آئیں گے اور کہیں گے کبھی یہ نہیں کرنا ہے۔ میں ایک مثال لینا چاہتا ہوں، اور ایک ایسی مثال ہے جس پر بڑی بڑی فتوحات موجود ہیں، یعنی بہت بنیادی بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ بڑی بڑی فتوحات جس سے کہا جائے کہ اسلام کی فتح اور کفر کی کمر کا ٹوٹنا
وہ کسی نماز پر، کسی زکوٰۃ پر، کسی عمل خیر پر نہیں ہوا ہے، بلکہ اسلام کی جو فتح ہوئی ہے وہ کسی شوق کے ایک عمل کو چھوڑنے پر ہوئی۔ میری بات بہت دھیان سے سمجھنی پڑے گی، یہ بہت بات ذرا مشکل ہے مگر بہت ضروری ہے۔ کسی عمل خیر کے کرنے پر نہیں ہے فتح اسلام، فتح اسلام کسی خیر کے عمل سے چھوڑنے پر ہے۔ آپ غور کریے اس بات پر، بات بہت نازک ہے، جس کو بہت دھیان سے ترجمہ کرنا ہے، بہت دھیان سے سمجھنا ہے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چلے عمرے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کا سال میں شوق، زمانہ ہو گیا، دو دو غم، آپ اور آپ کے صحابہ پر، وطن چھوڑنے کا غم، اللہ کے گھر چھوڑنے کا غم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عمرے کے لیے گئے کہ چلو عمرہ کرتے ہیں، اللہ کی زیارت کریں، سب میں شوق عمرہ کرنے کا۔ حدیبیہ میں آپ کو عمرے سے روک دیا گیا، نہیں آپ واپس جائیے، عمرہ نہیں کریں۔ اور شرائط لگائی، اگلے سال آئیے، بغیر ہتھیار کے آئیے، 3 دن قیام کی اجازت ملے گی، اور وہ شرائط ہے اس میں جو لکھا گیا ہے نامہ کہ رسول کا لفظ کاٹ لیا، ہم کو رسول نہیں مانتے، اور اس سال واپس جائیے، ہم اگلے سال نہیں کریں گے۔ اچھا لگا، یہ آسان تھا کہ چلو مشرکین نے رکاوٹ پیدا کی ہے، مجبور ہیں، ہم کیا کریں، واپس۔ یہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کھڑے ہوتے، مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ اللہ نے بھی روک دیا، اللہ نے کہا واپس جاؤ۔ ہاں، امتحان یہ نہیں کہ فائنل ہو گیا، امتحان یہ ہے کہ اللہ نے بھی روک دیا، اللہ نے فرمایا کہ واپس جاؤ۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ اپنے جذبے میں کافروں کا مقابلہ کر کے عمرہ کرتے ہیں، یا ہمارا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے عمرے کا شوق چھوڑ کر واپس جاتے ہیں۔ بہت بنیادی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنے شوق کی وجہ سے نبی کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی صحابہ کو پٹولا گیا ہے۔ جو واقعہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے واپس جائیے، عمر رضی اللہ عنہ ایک کے پاس جاتے ہیں، کیا ہم حق نہیں، کیا اللہ کا وعدہ حق نہیں، کیا عمرہ عبادت نہیں، کیا بیت اللہ سب کا حق نہیں، ہر ایک یہ کہتے تھا عمر رضی اللہ کے رسول ہیں، وحی سے کہتے ہیں ہمیں بات مانی چاہیے، اور بس اللہ کے رسول نعوذ باللہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول ہمت نہیں فرما رہے تو ہم مقابلہ کرتے کفار کا، نہیں، یہاں اس کا وہاں سوال اس کا ہے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجبور ہے واپس جانے پر، نہیں، اللہ کا امر ہے، جذبہ عمرے کا ہے، حکم واپسی کا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے اور اصرار کرنے کی وجہ سے اتنا ڈر گئے کہ جب آسمان پر وحی آئی تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کو لے کر ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ مجھے بھی رائے پر اصرار تھا عمرہ کرنے کا، شاید میرے خلاف آیت نازل ہو رہی ہے، اللہ کا عذاب آئے گا عمر پر تو ساتھیوں پر نہ آئے گا، ساتھیوں سے الگ ہو گئے۔ ایک آدمی کو ایک اچھے عمل کی رائے دے کر اتنا ڈر ہے کہ میں تو عمل کرنے کی رائے دے رہا ہوں، میں تو بیت اللہ کی زیارت کی رائے دے رہا ہوں، ایک آدمی کو بیت اللہ کی زیارت کی رائے دینے میں، کیونکہ وہ رائے نبی کی چاہت کے خلاف ہو رہی ہے، اسے اتنا خوف ہے کہ عمر اپنی سواری لے کر ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ جو عذاب عمر پر آئے ساتھیوں پر نہ آئے، ڈر گئے عمر رضی اللہ عنہ۔ اگر آپ کو وحی آ رہی ہے تو یہ ساری وحی عمر کے خلاف آ رہی ہوگی، کیونکہ عمر کی رائے عمرہ کرنے کی ہے، بنیادی بات ہے۔
چنانچہ آپ سے وسلم پر شرطیں لگائی، قیدیں لگائی، واپس کیا آپ کو. ہاں اللہ کا حکم ہے واپس چلنے کا. عجیب بات ہے، درمیان میں کہتا ہوں اللہ کرے اسے امتیاز کو بھی یاد رہے. آپ نے ہم کو فرمایا ثابت ہے حلق کرو سر مدارے سے. صحابہ نے کہا نہیں یہ ہمت نہیں عمرہ کرتے. آپ پریشان ہو گئے، گھر میں داخل ہو. ام سلمہ سے کہا میں کیا کروں، اللہ کا حکم جو واپسی کا ہے اور یہ سر مڑانے کو تیار نہیں ہے. ام سلمہ نے کہا رسول اللہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں سر مڑانے کے لیے، آپ اپنے احسن ڈلوائیے میں دیکھیں کیا کریں. لا تکلف الا نفسك وحيرة المؤمنين. تکلیف آپ کیا آپ کے لیے، تکلیف دوسروں کے لیے. آپ سے بلائیے اپنے حلق سے کہ آپ سے کرنے. آپ نے جب اپنے سر منڈوایا تو صحابہ نے اپنے سر سے بال اس طرح کاٹے کہ ان کے سر سے خون بہ رہا تھا، احساس نہیں کیا. لیکن جو بہت بنیادی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی 3 مرتبہ، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر 3 مرتبہ. اے اللہ حلق کرنے والوں کو مغفرت کر دے، حلق کرنے والوں کو مغفرت کر دے، حلق کرنے والوں کو. کیوں 3 مرتبہ دعا ان کے لیے کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر عمل کر رہے تھے. بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے بال سر نہیں دھوایا، بال کتروائے. اور کتروانے کی وجہ یہ تھی کہ شاید اب بھی موقع مل جائے، شاید اب اجازت ہو جائے، شاید کفار کو رحم آ جائے، شاید ہمارے سر مڑانے کو دیکھ کر انہیں رحم آ جائے، شاید ابھی گنجائش ہو جائے عمرہ کرنے کی. کہ تمہارے دل میں ابھی عمرہ کرنے کا خیال ہے نبی کا حکم کے بعد بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اطاعت پر تمہارا دل آمادہ نہیں. انہوں نے عرض کیا اللہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ہمیں نہیں کرنی. تو آپ نے ان کی درخواست پر ان کے لیے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا کی. دیکھیے غور کرنے کی بات ہے. دل میں یہ تھا کہ چلو دیکھ لو اور کوشش کر لو اور انتظار کر لو، شاید اجازت مل جائے، شاید رکاوٹ ختم ہو جائے، شاید عمرہ کر لیں. بہت غور کرنے کی بات ہے. جنہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو جو حکم ہے وہ ہمارا عمل ہے، ہم سب مڑاتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ، فرمایا ان کے لیے 3 مرتبہ بغیر مطالبے کے دعا ہوئی مغفرت کی. قصد کرانے والوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے لیے دعا ہماری نہیں ہو رہی تو انہوں نے درخواست کی اللہ ہمیں بھی دعا کریں. یعنی ہم اپنی اس غلطی پر جو ہے کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ تھا کہ شاید اب بھی موقع مل جائے. یہ اس میں اتنے اصول ہیں اس واقعے میں کہ آپ دراصل یہاں سے ہٹے نہیں تھے، نبی سے واپس نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کی طرف سے مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی خبر آئی. عمر کو بلاؤ، جتنے عمر کو بلاؤ. عمر کہاں ہے؟ اسے بڑا تقاضا تھا عمرہ کرنے کا کہ تم 1 مرتبہ زیارت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے فیصلہ تمہارے حوالے کر. تم نے حال کے عمل کو پورا کیا ہے، جذبے کو قربان کر کے. ہم تمہیں آج فتح مبین دیتے ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا ماں نازل ہوئی ہے. صحابہ فرماتے تم مکے پر حملے کو مکہ فتح مکہ کہتے ہو، ہم حدیبیہ کو فتح مکہ. انہی میں ایک بہت بنیادی بات ہے کہ بعض مرتبہ ساتھی جذبات میں آ کر ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو چیز جذبے کو قربان کر کے حاصل ہو رہی ہوتی تھی وہ ضائع ہو جاتی تھی، وہ ضائع ہو گئی. اور اگر جذبے کو قربان کر دو تو اللہ تعالیٰ ہمارے پورے کر دے. میں نے ایک مثال دی ہے، ایک آدمی ایک شوق اور جذبے کے ساتھ جا رہا ہے دوڑتا ہوا اور وہاں اچانک کہ نہیں واپس یہ نہیں کرنا ہے. یہ سب جو چیزیں ہیں یہ جھٹکے آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ انہی پر اپنے بندوں کو نوازتے رہیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ جو عبادت کے احکام ہیں انسان کی فطری تقاضوں کے خلاف ہے.
نماز کا حکم ہے، نیند کا تقاضا ہے نماز کا حکم، بھوک کا تقاضا ہے روزہ پر، مال کا تقاضا ہے زکوٰۃ پر، شہوت کا تقاضا ہے زنا حرام، مال کی چاہت رکھی ہے چوری حرام کی۔ اگر غور کیا جائے تو فطری تقاضوں کے خلاف احکام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر ایک فطری تقاضا بھوک کا ہے، بھوک فطری تقاضا ہے۔ نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، صحابی کو بھی لگتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ توکل پر رہیں۔ نبی کو بھوک باہر نکال رہی ہے، بکر کو بھوک باہر نکال رہی ہے، عمر کو بھوک باہر نکال رہی ہے۔ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو ہریرہ پوچھا کہ ایسا بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا بیمار ہے پائے کہ نہیں، بھوک ہے بھوک۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس بھوک پر بھی نبی کی اطاعت کا امتحان لیا گیا ہے۔ میں جو میری کا صرف ایک موضوع ہے میرا شروع سے ابھی تک، حال کام پورا کرنا، میں حال کام سمجھانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام سفر میں تھے، جو غلہ تھا کھانا تھا ختم ہو گیا، اور ایک دانہ بھی کھانے کو نہیں، اور بھوک کی شدت۔ تو خیال یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ سواریاں ہیں، کچھ پیدل چل لیں گے، ایک سواری میں 2 سوار ہو جائیں گے، اس کو ذبح کرو اور گوشت بناؤ۔ تو اس زمانے میں گدھے حلال تھے، پالتو گدھے حلال تھے، ان کو ذبح کیا صحابہ نے، ذبح کر کے گوشت بنایا، اور گوشت بالکل گلنے کے قریب ہو گیا اور صحابہ کھانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں میرے صحابہ ہیں، میرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت ہے، اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ حلال گوشت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حال کے امر کے پورا کرنے کا امتحان اس طرح ہوا کہ آپ نے مایا اپنے منادی سے اعلان کر دیا کہ صحابہ میں کہ ابھی ابھی گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، پکا ہوا کھانا پھینک دیا جائے، ہانڈیاں توڑ دی جائے۔ حلال پکا ہوا کھانا پھینک دیا جائے کیونکہ حرام ہو گیا، اور ہانڈیاں جو اسے پکائی گئی ہیں ان کو بھی توڑ دیا جائے۔ مٹی کی ہانڈیاں ہوتی نہیں، اس کو توڑ۔ کیوں؟ آپ کو حرام بے شک کر رہے ہیں آپ حرام اس کو، لیکن اس کا متبادل کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، یا مدینہ منورہ پہنچ جائیں ہم، وہاں اس کو آپ حرام کر دیجیے۔ اگر ہم متبادل دے دیں آپ کو تو پھر آپ کے اطاعت کا کیا کمال ہے اس میں؟ اطاعت کا کمال دن کو کچھ نہیں ہے نا، کہ ہم آپ کو کھانے کے لیے الگ چیز دے دیں پہلے، چلو یہ کھا لو، حرام کر دیں، اس میں اطاعت کی کیا کمال ہے؟ چنانچہ صحابہ نے حکم پورا کیا، کھانا پھینک دیا، یہ حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ رزاق ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں کھلا کر پالنے پر رزاق ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ رزاق بھوکا رکھ کر پالنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس لیے اس کو رزاق ہے۔ وہ کھلا کر پالنے پر قادر ہے، یہ قدرت کا کمال نہیں ہے، وہ بھوکا رکھ کر پالنے پر قادر ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو برکتیں ہیں صحابہ کرام کے پیداوار کی اور ان کی تجارت میں اور ان کی، وہ حال کے عمل کے پورا کرنے کی برکتیں ہیں۔ تو میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ کبھی حال کا جو امر آئے گا وہ کبھی انسان کے فطری تقاضے کے خلاف ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ حال کا میری بہت بنیادی آپ سے درخواست ہے، بہت بنیادی درخواست ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی استعداد اپنی قوت سے کسی میدان میں محنت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس استعداد، اس کی اس قوت اور محنت کو یہ جانچنے کے لیے کہ یہ کتنا اطاعت پر ہے،
اچانک اس کو ایسا امر آتا ہے کہ اچانک اس کو اس رخ سے روک دیتے ہیں. میں اس کی مثال بھی عرض کروں گا اور واقعہ بھی عرض کروں گا. دونوں باتیں مجھے بہت ضروری عرض کرنی ہے آپ سب سے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بات کو سمجھیں گے اور لیں گے انشاءاللہ. ایک مثال عرض کروں گا, اس پر ایک واقعہ عرض کروں گا, اس لیے کہ سیرت وہی ایک چلنے کا راستہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. مثال یہ ہے کہ ایک قلب معلم ہوتا ہے. قلب معلم کہتے ہیں شکاری سجائے ہوئے کتے جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے. ابھی لوگ رکھتے ہیں, بعض پالتے ہیں وہ شکار کرتے ہیں, اور بعض لوگ کتے رکھتے ہیں وہ شکار کرتے ہیں. شریعت نے اس کی اجازت تو دی ہے مگر اس کی شرائط شرائط یہ ہے کہ آپ اس کتے کو چھوڑیں جب شکار کی طرف تو آپ بسم اللہ پڑھیں, آمدن بسم اللہ نہ چھوڑیں. دوسری شرط یہ ہے کہ ایک کتا جب شکار کو پکڑ لے تو یہ لا کر مالک کو دے, اس میں سے خود نہ کھائے. اگر وہ خود کھا رہا ہے اس میں سے تو یہ شکار آپ کے لیے حرام ہے. امانت امانت کتا امین ہوگا. امین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر خود کھا رہا ہے اس میں سے تو وہ امین نہیں ہے, اور اس کا امانت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اس کا شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تیسری شرط ہے وہ بڑی اہم ہے جو مجھ سے میری اس مذاکرے سے متعلق ہے. تیسری شرط وہ یہ ہے جو میرے اس مذاکرے سے متعلق ہے کہ وہ کتا آپ کا فرما بردار مانا جائے گا اور اس کا شکار حلال ہوگا کہ جب یہ دوڑ رہا ہو شکار کی طرف اور شکار کے قریب پہنچ رہا ہو, آپ اچانک اس کو آواز دے کر روک دیں اور وہ کتا آپ کی آواز سنتے ہی رک جائے, شکار کو چھوڑ دیں, حملہ نہ کریں. باوجود یہ کہ وہ اپنی طاقت سے اس کو پکڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, مگر اس درمیان میں اگر حکم آ جائے تو وہ شکار کو چھوڑ دیں کہ مالک نے منع کر دیا ہے. اگر یہ تیسری شرط اس کے اندر پائی جاتی ہے تب تو اس کا شکار حلال ہے, اور اگر وہ مالک کے اشارے پر رکتا نہیں ہے تو وہ قلب معلم نہیں ہے, اس کا شکار آپ کے لیے حلال ہے. یہ ایک مثال ہے. یہ کتا ہے جو جانوروں میں سب سے زیادہ رذیل سمجھا جاتا ہے. اگر آپ کسی کو گھوڑا کہہ دیں تو وہ ناراض نہیں ہوگا, کسی کو کتا کہہ دیں تو ایک درمیان میں سنا دو ذرا سا تاکہ ساتھی ذرا جا گیا ہے. ایک بادشاہ کے سامنے ایک شاعر نے یہ کہہ دیا انت کل وہ بادشاہ کو آنا تھا, جیسے ہی اس کے تیور بدلے شروع نے کہا فی الوفا. بادشاہ کہ آپ کتے کی کرتے کا بادشاہ کے تو غصہ آنے والا ہے, تو اس نے کہا کہ آپ وفاداری کتے کی. بادشاہ خوش ہو گیا کہ آ تو مجھے کتا ہے لیکن میری تعریف کیوں مجھے تو میں نے اس لیے کہ اتنا وفادار جانور ہے لیکن شریعت یہ کہتی ہے. تو میں نے اس مثال پر مجھے واقعہ سیکھنا ہے, میں اس کے ساتھ بیان کروں گا تب تو نوٹ بیٹھے گا. بعض صحابہ وہ اپنی خدا داد صلاحیت کی وجہ سے دیکھو بنیادی لفظ خدا داد صلاحیت اس کی وجہ سے وہ میدان میں اتر کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے. چنانچہ خالد رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
ایک مہم پر خالد کے بھیجا ہوا تھا، اور وہ پوری قوت سے اور پوری ہمت سے کام کرتے 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 جب بالکل فتح کے قریب پہنچ رہے تھے، اور فتح ان کے کہنا چاہیے کہ ان کے حق میں ہوتی اور وہ فاتح کہلاتے، میں نے فتح کیا ہے، تو جب وہ فتح کے قریب پہنچنے لگے تو عمر کا اچانک حکم آ گیا کہ خالد کو معذور کر دیا جائے اور جھنڈا دوسرے کو دے دیا جائے۔ ایک دم اچانک یہ کیا چیز ہے؟ یہ امتحان ہے، ایسا نہیں کہ آپ عمارت کو آپ اس وقت اپنے ہاتھ میں جھنڈا لینے کو اپنا حق سمجھ بیٹھے ہیں اپنی محنت کی وجہ سے، کہ ہم نے تو محنت کی ہے اور ہم سے جھنڈا لیا جا رہا ہے۔ جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے، جیسے میں نے مثال دی کہ جب یہ کتا قریب پہنچ گیا شکار کے تو مائی گیا چھوڑ کے اس کو واپس آ جائے۔ ہاں یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ خالد کو معلوم کر دیا، انہوں نے کہا الحمدللہ اتنا اچھا ہوا، یہ ذمہ داری سے فارغ ہو گیا، اب مجھے عمومی دعوت دینے کا اور عوام میں رہ کر کام کرنے کا زیادہ موقع ملے گا۔ اب سپہ سالار تھے فوج کے، امیر تھے، تو ان کا انتظام، ان کی دیکھ بھال، ان کے مسائل کو دیکھنا، اس میں مجھے انفرادی دعوت کا موقع نہیں ملتا تھا، اب میدان میں اتر کر کام کرنے کا موقع زیادہ ملے گا۔ ابھی تک تو مجھ پر ذمہ داری تھی رعایا کی، اور اب میں فارغ ہو گیا ہوں اپنے لشکر سے، میری ذمہ داری فارغ ہو گیا ہوں، اب مجھے موقع زیادہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ اب میں کام چھوڑ دوں کیونکہ انہوں نے مجھ سے میرا عہدہ چھین لیا ہے۔ تو اسی کا عرض کر رہا تھا کہ خالد کی بہت مزے کا واقعہ ہے، اگر دھیان سے سننا اس کو، بہت مزیدار واقعہ ہے اور بہت عبرت ناک واقعہ ہے۔ جو خالد معذور ہو گئے تو حضرت خالد کے بڑے جگری دوست تھے علقمہ بن علیٰ، علقمہ بن علیٰ حضرت خالد کے دوست تھے، بڑے جگری دوست تھے۔ تو علقمہ کو حضرت خالد کے معذور ہونے کا بڑا غم ہوا، غصہ بھی آیا، میں نے ذکر کیا۔ حضرت خالد حضرت عمر یہ دونوں آواز لہجے کے اعتبار سے بھی اچھے تھے اور چہرہ بھی ایک دوسرے سے ملتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں حضرت علقمہ کی ملاقات ہوئی حضرت عمر سے، وہ سمجھے گئے خالد یہ خالد سمجھے، تو حضرت علقمہ نے کہا حضرت خالد سے، میں خالد سمجھ کر کہ اے خالد یہ جو عمر نے تجھے معذور کیا ہے نا، یہ عمر تنگ نظر ہے، اور میرا تو ارادہ اپنے بھتیجے کے لیے عمر سے مال کا مطالبہ کرنے کا تھا، مگر میں جاؤں گا نہیں کیونکہ یہ تنگ دل آدمی ہے، تنگ نظر آدمی ہے، اور اس نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ بات کس سے ہو رہی ہے؟ عمر سے، حکمت کے خلاف حضرت سنتے رہتے، بات سنتے رہتے، اور کیا بات ہے، اور کیا بات ہے، حضرت خالد کی طرح آواز بنا لی عمر نے، اور سنتے رہے اور وہ ان کے خلاف بولتے رہے۔ لیکن حضرت عمر نے یہ کہا علقمہ سے، اے علقمہ تم کو بتاؤ، یہ جو امیر ہے عمر، اگر تمہیں تمہارا حق نہ دے اور تم پر زیادتی بھی کرے اور تمہیں معذور بھی کر دے، اور جو حق تمہارا بنتا ہے اس کے ذمہ وہ بھی تمہیں نہ دے، پھر تم کیا کرو گے؟ تو علقمہ نے کہا خالد بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو چاہے کر لیں، مگر ہمارے ذمہ ان کی اطاعت فرض ہے، ان کی اطاعت صبح کو مجلس ہوئی، مقدر کی بات، علقمہ اور خالد دونوں حضرت کے سامنے سے بیٹھے، حضرت نے بات سنی، حضرت فرمایا کہ علقمہ
یہ تو بتاؤ رات تمہاری خالد سے کیا باتیں ہوئی؟ القمہ تو بن گئے، یہ بات حضرت تک پہنچ گئی، خالد نے شکایت کی ہے یہ کیا ہوا ہے، تو القمہ تو پریشان ہو گئے۔ خالد نے کہا میری میں قسم کھاتا ہوں میری تو القمہ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ خالد کہہ رہے القمہ قسم مت کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، میرا تمہارے ساتھ ہے۔ دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے القمہ اور خالد میں۔ خالد کہہ رہے القمہ میں تم ملاقات ہی نہیں ہوئی، القمہ کہہ رہے خالد میں تم سے رات باتیں کی ہیں۔ تو میں تم دونوں سے بول رہے ہو، وہ خالد نہیں تھا، وہ بیٹا تھا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا یاسر بھائی کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہمیں ظلم کریں، ہمیں ہمارا حق نہ دیں اور یہ ہم سے کام کرائیں، ہم سے کام لیں تو ہم کو اطاعت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ حضرت نے فرمایا یہ جو جملہ ہے القمہ کا کہ ہم اطاعت پر رہیں گے، یہ مجھے پوری دنیا پر حکومت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اور اپنے بندوں کی دینی تربیت کا جو کہنا چاہیے مجھے ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کا حکم دیں گے کرنے کا، اس میں رکاوٹیں پیدا کریں گے، یعنی کہ دین میں چلنے میں سہولتیں نہیں تھیں۔ کیوں؟ سوال اس بات کا ہے کہ تم حکم کی وجہ سے جیون سکتے ہو یا سہولت کی وجہ سے جیون سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جس چیز کا حکم دیں گے اس پہ رکاوٹیں پیدا کریں گے، اور جس چیز سے روکیں گے، جس چیز سے روکیں گے مت کرو، اس میں سہولتیں پیدا مہیا کریں گے، اس کے منافع دکھلائیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جس کام سے روکیں گے یہ نہیں کرنا ہے اس میں سہولتیں، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیں گے اس میں رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ تو ہمارا اللہ معاف کرے مزاج ہی بن گیا ہے دین کے بارے میں کہ جتنا کام سہولت سے ہو سکے اتنا کر لو، اور جس حکم میں رکاوٹ پیش آئے اس کی چھوڑ دو۔ میں اس کی مثال سے کرتا ہوں، اصحاب السبت پر ہفتے کے دن شکار اللہ نے حرام کر دیا۔ اللہ نے حرام کرنے کے لیے یہ نہیں کیا کہ مچھلیوں کو نیچے چھپا دیتے سمندر کی تہ میں تاکہ یہ شکار نہ کر سکیں، کیونکہ میں نے حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مچھلیوں کو سمندر کی سطح پر ایسے جمع کر دیا کہ پانی نیچے ہوتا تھا، مچھلی اوپر ہوتی تھی، پانی نظر نہیں آتا کہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہفتے کے دن مچھلیوں کو جمع کر دیں اور سہولت دے دیں شکار کرنے کی، تو یہ حرام، اس حرام سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے؟ میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ کہیں سہولت تو بہت ہے مگر ہم اس کو نہیں کریں گے حرام ہے، جیسے میں کرتا ہوں کہ اس زمانے میں حرام تجارت بہت آسان ہے، سودی کاروبار بہت آسان ہے، باطل پوری طاقت لگا رہا ہے اس پر کہ مسلمان کو حرام راستے سے سہولتیں مہیا کی جائیں۔ اب غور کریں، حرام غذائیں آسان ہیں، آپ ملکوں میں رہتے ہیں جہاں حلال روزی حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے اور حلال چیز مہنگی ملتی ہے، ہر جگہ مہیا نہیں ہے، حرام چیز سستی ملتی ہے، ہر قدم پر مہیا ہے۔ اب تو مرسل چلتے ہیں، گھر بیٹھے آپ حرام چیز موبائل کھائیے، کوئی دقت نہیں۔ اگر آپ کو حلال گوشت چاہیے، آپ کو حلال کھانا چاہیے، اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑے گی، حرام بڑی سہولت سے ملتی ہے۔
میں مثال عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چلے اور قوم صالح کی بستی سے گزرنا ہوا، جو لوگوں کو نے سیاحت کی جگہ بنا لیا ہے. فرمایا کہ یہاں سے سر چھپا کر، منہ چھپا کر روتے ہوئے یہاں سے گزرنا ہے. تو جب ان کی بستی سے گزرے اس کا عذاب آیا تھا. تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ ان پر عذاب آیا ہے، ان کے کنویں سے کوئی پانی نہ لے. ہزاروں سال گزر گئے زمانہ سمجھ کو، ہمیں سمجھ کو ہزاروں سال گزر گئے. آج ان کے کنویں سے اس پورے عرصے میں کتنا پانی نکالا جا چکا ہوگا، مگر عذاب کا اثر اس کنویں پر آج بھی اتنا ہے کہ آپ نے فرمایا حساب سے اس کی کنویں سے پانی نہ لے. یہاں سے گزر گیا ان کے کنویں سے پانی نہیں لے. صحابہ رضی اللہ نے تھوڑا سا پانی لیا ہے آٹا گوندنے کے لیے، اور آٹا ہمارا گوند گیا ہے کیونکہ آگے پانی ملے گا نہیں ملے گا، ہم نے آٹا گوند لیا ہے. فرمایا یہ آٹا اپنا اونٹوں کو کھلا دو، تم مت کھانا کیونکہ تم نے ان کے کنویں سے پانی لیا. جو نبی اپنے صحابہ کی حفاظت، ان کے عمل کی حفاظت میں ہزاروں سال پرانی قوم پر آنے والے عذاب کی بستی میں ان کے کنویں کے پانی سے اپنے صحابہ کو بچا رہا ہے، وہ اس زمانے کے موجودہ باقی کے کھانوں سے، ان کے طریقوں سے کتنا دور رکھنا چاہے گا. آپ سمجھو اللہ کے لیے بات صحیح ہے. صاحب نے آٹا کھلا دیا اور وہاں سے یہود نصارا مسلمان کو زبردستی حرام کا لقمہ کھلانا چاہتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ان کی عبادات کو مردود کرنے اور ان کی دعاؤں کو بے اثر کرنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یہ جو کہتا ہے کہ جی کیا آج کل تو یہ تو کمپنیوں کا کمپٹیشن ہے، ایک دوسری کمپنی کو کہنا روکنے کے لیے کہتے ہیں ان کا حلال، ان کا حرام، ان کا حرام. خود کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارا تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ حال کا جو عمل ہے، وہ حال کا عمل جو آئے گا وہ بعض مرتبہ موجودہ صورتحال کے خلاف آئے. جس طرح اب تک ساری عبادات میں، نماز میں، روزے میں نے عرض کر دیا حال کا عمل، اسی طرح حال کا عمل دعوت میں بھی ہے. یہ صحابہ کرام جب رمات پر متعین کیے گئے 50 صحابہ، فرمایا دیکھو مال غنیمت اگر مل رہا ہو حلال اور اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے حلال کیا گیا ہے نا، اس میں مطلب یہ تو مال غنیمت حرام کا آسان سے آگاہ کی کھا جاتی ہے، اس کو لیکن اس امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، اس کی فضیلت ہے، سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں مال غنیمت دکھلایا. دشمن بھاگیہ پیٹ کر میدان میں آ گیا. انہوں نے اس وقت حال کے عمل کو برا نہیں کیا. 40 صحابہ نے حال کا عمل چھوڑ دیا. حال کا عمل ادھر یہاں سے ہٹنا پڑا. انہوں نے حال کا عمل ضائع کر دیا اور مال غنیمت کی فضیلت کو حال کے عمل سے مقدم سمجھا. میں بہت اہم بات ہے، مال غنیمت کی فضیلت کو حال کے عمل پر مقدم سمجھا اور یہ سوچ کر کہ تو پتہ ہو چکی ہے دشمن جا چکا ہے، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے علاقائی امیر، علاقائی ذمہ دار کے خلاف کیا اور وہ 40 صحابہ جبل رمات سے نیچے جیسے مشرکین نے بلٹ کر حملہ کیا اور سارا میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا، وہ واپس چلا گیا کفار کے ہاتھوں میں. آغاز سے ان کے قتل کی خبر ہو گئی اور صحابہ کی ہمتیں ٹوٹ گئی اور کیا حالات بنے اس میں. کیوں؟ لیکن حال کا عمل یہ تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. مال غنیمت کی فضیلت میں صحابہ نے اس حال کے عمل کے خلاف کر
मैंने अर्ज किया कि दावत हो, इबादत हो, इन सब में हाल के अमर का पूरा कर देना, ये फतूहात का, कबूलियत का, कामयाबी का जरिया है। हाल के अमर को ज़ाहिर कर देना कि फिर ये फतूहात को और आखिरत के वादों को ज़ाहिर करना है। तो ये मेरी मिसाल कि सहाबा में मेरे पास नीचे उतरे और हमारे गनीमत की फजीलत थी कि हमारे लिए हाजिर करना है। मैंने अर्ज किया कि जब निकलने का हुक्म आए निकल जाओ, ये इसमें इस्तिमरार है। जब हुक्म आए निकलने का तो निकल जाओ। इस तरह अल्लाह ताला का अहकाम इबादत के लिए है, इस तरह अल्लाह ताला के अहकाम दावत और खुरूज और नजर के लिए भी है। Respected brothers, it is left and right. Weight of the saad is little bit. Pay attention, very important. Huh? Put your hand on your left and right to the saad, inshallah. Move little bit. Allah accept the qurbani for the saad. Hazrat says, respected brothers, there is a system of Allah subhanahu wa ta'ala for the tarbiyat and for reformation of his bandas, of his servants. And the system is such that Allah subhanahu wa ta'ala, once He gives you a command to fulfill, there will be barriers and there will be difficulties in fulfilling those commands. This is a test. And so Allah ta'ala tests you, that are you practicing on deen because of convenience, or are you practicing on deen because of His command? Because the command is Allah has given, in which there is lot of inconvenience, lot of barriers. So when a command is given, there is inconvenience, lot of barriers. Allah is testing us, why are you practicing? Because of comfort and convenience, or in spite of the inconvenience to fulfill the command of Allah. Then the other thing Hazrat explained, that Allah Ta'ala has prohibited few things. And in prohibitions of Allah, there is a lot of convenience. Because it's a test that you go for the convenience, or luxury, or are you going to fulfill the command of Allah of prohibition? Hazrat says that, he says, our mizaj, our temperament, generally, unfortunately, is this that in fulfilling any command, if there's any inconvenience, any barriers, we leave that. You say, oh, let's look for some loophole, something, and we leave that. No, when the command of Allah comes, with a lot of inconvenience and barriers are there, we must fulfill that. As I said, that Allah Ta'ala has commanded the non-believers, certain group of people, that you cannot fish, you're going to do fishing on Saturday. Hunt for fish, you can't do fishing on Saturday. What used to happen on every other day, obviously in the river, in the pond, in the ocean, there's a lot of fishes. But especially on a Saturday, when it was prohibited to fish, what used to happen? The fishes used to come on top of the water. So many fishes used to come that sometimes you see the water is below, all the fish on top. It becomes easy to fish and catch the fish. But that is a test that you avoid haram, what is prohibited, or you indulge in it because of convenience. It's expected nowadays, in today's time, to do all the businesses based on interest. It has become very, very easy, and it's convenient also. So you are staying in those countries where sometimes doing business on a haram way, those avenues which are not permissible. It is so easy, and it is a great test for all of you and all of us. He says, for example, give an example. Many of you are staying in those countries where
halal food or halal meat is difficult to acquire. There's some sort of inconvenience in purchasing, acquiring halal meat. Haram you can buy easily. Haram meat is there. It's cheap also, it's easy also. He says they will do home delivery also. They will do home delivery. Haram food, haram things, easily available, everywhere available, and it's cheap also. And halal products, halal meat, there is inconvenience in it. It is not generally available, it is expensive, it is not readily available, it is not available in all areas, in all supermarkets. So there is inconvenience on keeping on track with the halal products and halal meat or halal things, which we have to do it. Hazrat gives an example, very great example Hazrat gives. Listen attentively, brothers. Nabi alayhi salatu wasalam was traveling. He said he realizes it, and he got in his heart that we all are tired now. But when we will get opportunity to sit with you, tell us. He loves all of you. And he says he's conscious that you are tired. But he wants to convey what is in his heart when you get opportunity to speak directly to you. So let us beg, inshallah. All are happy, inshallah. Must continue. Till Zohar. Inshallah. Hazrat says that Nabi alayhi salatu wasalam in the path of Allah, in the Sahaba, is traveling. And when he passed the ruins of the people of Samud, of the nation of Samud, the nation of Salih alayhi salatu wasalam. This Qawm Samud area, the ruins, where the punishment of Allah fell on Qawm Samud. He's passing by there and there was a well there. And Sahaba needed water. Generally in the desert there is no water. And water, they don't know whether you pour it up, the wells will be dry or there will be water or not. They wanted to bring water from the well near the ruins of Qawm Samud. Nabi alayhi salatu wasalam told Sahaba that this is the place where the punishment of Allah fell. You all have to pass this place, lower your heads, start crying, weeping to Allah. This is the place where the punishment of Allah fell, and let us quickly pass this area. Generally, unfortunately, today it is becoming a place of entertainment and visiting. But what Nabi alayhi salatu wasalam did? Nabi alayhi salam told Sahaba, you must pass this place. Let us quickly go, lower your heads, start crying and leave it. And don't drink from this well. Don't drink water from this well. So Sahaba said, O Prophet of Allah, we have taken only a little bit of water, just to mix in our flour, to make cow, to make bread, roti. We only you need a little bit water to mix in the flour and to make bread or roti. Little bit water. We already used it. The flour is ready, and we eat it. We're not drinking. Nabi alayhi salatu wasalam said that flour you already used to make dawah, give it to the camels. Give it to the camels. Now listen attentively. Respected brothers, the punishment of Allah, the azab of Allah, fell on Qawm Samud thousands of years ago. And in thousands of years, how much water was used from that well? Travelers are going, people are coming, all the time they're taking out water. So if there was water at the time where the people of Samud were, and the azab of Allah fell on the people of Samud, and water is deep in the well, and maybe some effect did fell on that water also, but the thousands and millions of liters has been taken out already. Thousands of years has passed, the well is running, general people are using that water, but Sahaba can't use that water. Why? Because Nabi alayhi salatu wasalam want to save his Sahaba
from the effect of the punishment which had fallen thousands of years ago on that water, they don't drink this water. Today, unfortunately, in our countries, today's haram is there, 100% haram. Doubtful food and products are there. How much more our Nabi alayhi salam sahaba would have been cautious if they were present today, respected brothers, of all these halal products and halal things in the market. لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کی ہوتی ہیں. ہم غلط مشکل ہوتی ہے لقمہ سمجھ کے کھا لیتے ہیں تھوڑا سا، حالانکہ لقمہ سمندر ہے اور خیالات اس کے ہوتی ہیں. یہ سارا غذا ہوگی ایسے خیالات. He said Hazrat Mualana Muhammad Yusuf Rahmatullah used to say that what one mosque you take is the example that is of ocean, and your thoughts, the example is the pearl. What does it mean? One drop of that ocean water goes into that thing and it becomes a pearl. And there's millions. Am I right or not? One drop of water goes where? In that thing there. And it becomes a diamond, it becomes a pearl. So what you're eating is the water of the ocean. And your thoughts are the pearls. If your one morsel is not pure and halal, two things, pure and halal, your thoughts won't be pure. It affects your thoughts. If that is one morsel, one halal. Yeah, one morsel is like ocean, and your thoughts is like the pearls which are found in the corals pearls found in corals. So respected brothers, today the non-believers, they want to make sure that haram must enter in your body. And they spread different products, halal, in the market, which is readily available, which is easy, and you say it's only a little bit, one morsel, let's eat it. You don't know how much is affecting all your ibadat and all. حرام پر حلال کر بیچیں گے تاکہ مسلمان اس کو حلال سمجھ کے کھائیں. They won't write halal, haram products which is haram. Obviously they won't like that. They will write halal on haram products. اور ایسے so the Muslim can eat it. اور ایسے بیوقوف ہیں کہ مچھلی کے ڈبے میں نے لکھا ہوا دیکھا مذبوحہ علی طریقۃ الاسلامیہ لکھا ہوا. And he says they are so stupid also. We found many boxes in which there was fish, packed fish, tin fish. It's written on tin fish that this has been slaughtered according to the Islamic rites. They don't know that you don't slaughter fish. You slaughter goats, isn't it? You slaughter fish. On fish tin is written that fish has been slaughtered according to Islamic rites. مچھلی کے ڈبے میں لکھا ہوا ہے مذبوحہ علی طریقۃ الاسلامیہ. یہ بھی نہیں خبر کیا چیز ذبح ہوتی ہے کیا ذبح نہیں ہوتی. میں نے مسلمانوں کو کھلانے کے واسطے حلالی. He says they don't know that what could be slaughtered and what is not slaughtered. Just two Muslims must eat it. On a tin of the fish they write slaughtered according to Islamic rites. They don't know it's one slaughter, but they want you to eat. Imagine on fish tin they can write that. Other things they write. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انصاری عورت نے بکری خرید کر آپ کے لیے کھانا تیار کیا. اس کا لقمہ گلا ہوا گوشت تھا. اس کا لقمہ آپ کے منہ میں جا کے اتنا سخت ہو گیا کہ وہ حلق سے اتر نہیں سکا. آپ نے کہا کہ پوچھا اس عورت سے کہ تم یہ کہاں سے لائے؟ میں نے خریدا اپنے پیسے سے. پتہ چلا کہ جس عورت نے اس کو بیچا ہے اس نے اپنے شوہر سے اجازت کے بغیر بیچا ہے. One Ansari lady, she bought a goat for Nabi sallallahu alaihi wasallam. She slaughtered it. She cooked for Nabi alayhi salatu. And now the meat is cooked. Nabi alayhi salatu salam took one morsel of that meat. And now that meat is very soft, it's cooked, but it became hard. That one morsel of meat became so hard that it was very difficult for Nabi alayhi salam to swallow that. So Nabi alayhi salam took it out. He didn't eat it. So he asked that lady, where he got it? She said, no, I bought the goat. So you bought the goat, but what happened? How come is this?
Then it was new that she had bought from another lady that goat, which lady didn't take permission from the husband to sell this goat. The other lady who has sold that goat didn't take permission from the husband to sell this goat. This effect had on the fruit. So respected brothers, life will be tested in all our ibadat. Listen attentively, very important now. Life will be tested in our salah, in our fasting. Hazrat gave the example, we will be tested regarding our hunger. Am I right or not? In the same way, you will be tested in the field of Dawah ilallah. When you do the effort of Dawah, you will be tested. Then how much obedience you got. Hazrat said that in the battle of Uhud, Nabi alayhi salam had appointed roughly about 50 sahaba on Jabal Rumat. And he made one person Amir. He is the Ilaqai Amir of a certain province or state, whatever it is, zone. Now what happened? Nabi alayhi salam had told them not to descend from there at any cost. You must stay in your place, whether we win or we get defeated, whatever it is, the result, you can't leave that place, Jabal Rumat. Now the Muslims won the battle of Uhud. Once they won the battle of Uhud, they started gathering the spoils of war. The command at that time was this, that you can't leave this place there. That's the command of that time. Don't leave this place for those who want Jabal Rumat. Now Sahaba won the war. They're collecting the spoils of the war. In previous ummah, the spoils of war were not halal for the ummah. But for ummah of Nabi sallallahu alayhi wasallam, there's a lot of virtues, and it is permissible halal the spoils of war. No one did what Sahaba did. माल गनीमत की फजीलत को हाल के अमल पर मुकद्दम किया. The command at that time was they cannot leave this place, but they gave superiority to what? The virtue of collecting the spoils of war. The virtue of collecting the spoils of war was given superiority over the command of that time. You see, they didn't go for no other objective. The objective was to take the virtues of collecting the spoils of war. But they overrided that on what? On the command of that time that we had to stay at all costs. Then what happened? When they descended, the entire victory changed into defeat. One command which is for you on that particular moment, they left it and they gave superiority of what? Of virtues of collecting the spoils of war. Because of this, they left what was the command of that time. The victory of Muslims changed into defeat. News spread that Nabi alayhi salatu wasalam has been killed, made shaheed. Now news spread when Sahaba got to know our Nabi is no longer with us. And what has happened? A lot of chaos happened. Muslims also lost a lot of courage and himmat. Our Nabi is not with us. And what didn't happen? Respected brothers, when you fulfill the command of Allah at every given moment, then you will see the victories and the barakat and a lot of things you will see. But when, respected brothers, you won't fulfill the command which is given at that time, then we are going to be deprived of great nusrat and the help of Allah and great barakat. He says, Allah Ta'ala says in Quran, when the command is given to go out, you must go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. जिस तरह इबादत के अवामिर बर वक्त आ जाएंगे, इस तरह उरूज के अवामिर भी बर वक्त आ जाएंगे. हमारे सब कहते थे कि जितने अल्लाह के अहकाम फराइज के हैं, उसके लिए तो पहले से वक्त मालूम है कि हाँ ये फरीज़ा आ रहा है.
नमाज का वक्त ये है, मुझे वज़ू करके तैयार रहना है। ज़कात का वक्त आ रहा है, मुझे साल पूरा हो रहा है, मुझे ज़कात जमा करके रखना है। हज का इरादा कर लिया है, 3 महीने पहले से मैंने उसके वीज़े की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन फरमाते थे कि सारे फराइज़ के जो अहकाम आएंगे वो तो वक्त से पहले उतरा हो जाएगी, लेकिन दावत एक ऐसा फरीज़ा है कि इसका जो अमर है वो अचानक आ जाएगा, वो अचानक आ जाएगा कि फौरन निकलना है। बाद ऐसे तकाज़े आए कि सहाबा ने कहा हमारी सवारी यहाँ बैठी है मदीने से बाहर, हम सवारी ले आए जाकर। हमारा कि नहीं, अभी निकलना है। मैंने अर्ज़ किया कि इस तरह अल्लाह ताला के अहकाम इबादत के उनको टाल नहीं सकते। ऐसे ही दावत इल्लल्लाह और नफल का फरीज़ा भी ऐसा है कि इसको टाल नहीं सकते। हाँ, जिन्हें उज़्र हुआ सच्चा, उन उज़्र पेश लाता के सामने आपने उनके उज़्र को कबूल किया और अल्लाह ने उनको घर बैठे हुए निकलने वालों का अजर दिया उनके सच्चे आज़ाद की वजह से। लेकिन सहाबा किराम उज़्र के बावजूद कोशिश निकल नहीं करते थे। तो मैंने अर्ज़ किया कि जिस तरह इबादत अल्लाह के अवामिर में से हैं और वो हालात नहीं देखेंगे, इस तरह दावत खुरूज भी अल्लाह ताला के अवामिर में से है। जिस तरह इबादत के ज़ाय करने पर वईदें हैं, इस तरह खुरूज के अमल को ज़ाय करने पर भी कुरान में हदीस में वईदें भरी हुई हैं। Respected brothers, the commands of Allah subhanahu wa ta'ala which are related to the ibadat, they are directed to us. In the same way, the commands of Allah related to dawat, they will be direct, they also be directed to us. Then Hazrat says, Hazrat mualana Muhammad Yusuf rahmatullah used to say that the time of the command of Allah of ibadat is known beforehand. You know when will be Zohar, you know the time of Zohar, when will be Asr. So we know the time when it will come. So we prepare for it beforehand. The time of fasting, obligatory fasting for Ramadan, we know beforehand. So prepare for the command. Zakat, you also know beforehand, 1 year is about to finish. Now I must take out zakat. So you know beforehand that 1 year is about to finish the lunar year and you must take out zakat. Hajj also, you know, so you make preparation. Hajj is farz, you have to go. By the time is left, few months are left. You do visas, etc. Preparation, then you go for it. So for ibadat, faraiz ke ahkam, waqt se pehle, the commands of Allah regarding to your ibadat, you know beforehand when you have to do that ibadat. But the command of Allah relating to dawat will come suddenly. You won't know beforehand. Then you have to go out at that particular moment. But you won't know before that. Dawat is such that the command of dawat, the command of Allah relating to dawat will come suddenly and you have to leave. When Sahaba was said, they leave now in one occasion. They said, our camels are there, let us take our camels. It's nearby. They said, we can't go and take your camels also. You have to live now from here you have to leave. So that is, respected brothers, awamir ko taal nahi sakte. All the commands of Allah, you can't delay. When the time of Salah sets in, you can't delay of Zohar till Asr, you can't delay. When time of fasting comes, you can't delay for the next month. You have to do when the time comes. But in Ibadat, you know beforehand when the command is coming. Like give example of Salah and Zakat and fasting. But in Dawat also you have to understand, like you can't delay the commands of Allah related to Ibadat. You can't delay the commands of Allah relating to Dawat ilallah. When the command comes, you have to go, there is no other choice in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, some people had some valid excuse. They went to Nabi alayhi salatu salam, presented their valid excuse. Those excuses were accepted by Nabi alayhi salatu salam
and they got full reward of those who had went out in the path of Allah. So respected brothers, we can't see the situation, don't get affected with the situation. You have to fulfill the command of Allah relating to Dawah ilallah. Then Hazrat said one thing very important. Listen attentively. جس طرح عبادت کے ضائع کرنے پر وعیدیں ہیں, in Quran Sharif and Ahadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam, they stern warnings for those who do not perform ibadat on the time or who delay performing ibadat. The warning for them. You have to perform on time. And you can't miss that. In the same way, respected brothers, there are severe warnings relating to the commands of Allah regarding khuruj and going out in the path of Allah. ہم نے آج کیا کہ قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ اگر نکلنے میں تم تاخیر کرو گے یا نعوذ باللہ نکلنے سے انکار کر دو گے تو انکار تو محرومی کا سبب ہو جائے گا. اور تاخیر اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. 3 صحابہ مراد بن ربیع، کعب بن مالک، بلال بن امیہ، یہ 3 نکلنے کے ارادے کے ساتھ نکلنے سے رہ گئے. ہاں ارادہ ہے. میں واقعی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک محمود صاحب ہو گیا ہے مجمع میں کہ یہ ہمارا جو ارادہ ہے، اور ایک کیا کہنا چاہیے، دھوکہ کہنا چاہیے، یا ایک سہارا جو ہمیں ملا ہوا ہے، وہ سہارے ملا ہوا ہے کہ بھائی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بہت نیت بات اس کو نیت ارادہ ہے، ارادے میں نام لکھا. تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیت اور اقامت، نیت اور تکبیر تحریمہ، ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. 4 رکعت کا میرا ارادہ ہے، 2 رکعت صلاۃ الفجر اللہ. نیت عمل سے بہتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ نیت المؤمن خیر من عملہ. اس حدیث پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. میں اس کی ایک بہت بنیادی ایک مفہوم عرض کرتا ہوں، اللہ کرے میں بھی سمجھ سکوں اور آپ کو سمجھا بھی سکوں. انسان کی عمر کافی رہے گی 60-70 سال کی جائے گی، 100 سال تک پہنچ جائے گا کوئی. لیکن 60 سال کی عمر کا کافر اگر وہ 60 سال کی عمر میں مرتا ہے تو وہ جہنم میں 60 سال نہیں رہے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. کیونکہ اس کی جو نیت ہے وہ دنیا میں موت تک کفر پر رہنے کی. مومن کی نیت دنیا میں موت تک ایمان پر جمنے کی. اس لیے مومن جنت میں 60 سال نہیں رہے گا، مومن جنت میں ہمیشہ رہے گا، کیونکہ دنیا میں اس کی نیت موت تک اس کی نیت ایمان پر جمنے کی. تو نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کا جو ارادہ ہے وہ ارادہ اس کے عمل سے بہتر ہے. خدا کی قسم کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ ارادہ کرنا چاہے عمل نہ کریں، یہ کہیں ثابت نہیں. ہاں عمل نہیں کرنا ہے، صرف ارادہ ہے. ایسے الفاظ منافقین کے بولنے سے
کہ اگر مال ہوتا تو ہم بھی صدقہ کرتے، پھر مال آیا تو صدقہ نہیں کیا، پڑا مرا ہوا اس نیت ہے کہ اللہ میں مال دیتے تو ہم بھی صدقہ کرتے. فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون. تو یہ نیت کیا ہے؟ یہ نیت یہ ہے کہ میرا ارادہ بالکل نکلنے کا ہے، لیکن ایک معنی پیش آ گیا ہے، ایک رکاوٹ پیش آ گیا کہ ان کا ارادہ نکلنے کا ہے، مگر ایک معنی پیش آ گیا، ایک رکاوٹ پیش آ گئی. تو صحابہ کی نیت اور عمل میں کیا کہنا چاہیے کہ توافق ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ارادہ نام نہیں، میں کہتا ہوں کہ نیت المؤمن خیر من عمله کا مطلب یہ تھا کہ تم نے جس عمل کے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اگر اب کوئی رکاوٹ اس میں پیش آ گئی ہے تو تمہیں تمہاری نیت کا اجر ملے گا، بشرطیے کہ تم نے عمل شروع کر دیا ہو اور تم عمل نہ کر سکے ہو. جس طرح ایک آدمی حج کے ارادے سے نکل جائے لیکن وہ حج سے پہلے مر جائے، یا اس کو حج سے روک دیا جائے کہ نہیں آپ واپس جائیے، حج ہم آپ نہیں کرنے دیں گے. تو فرمایا کہ یہ حاجیوں کے ساتھ مرنے والا حاجیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حج نہ کرنے کا جس آدمی نے قرآن حفظ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور شروع کر دیا ہے، کیونکہ کہ اگر وہ شروع کر کے مر گیا اور پورا نہیں کر سکا تو اللہ اسے قیامت میں حفاظ کے ساتھ اس کا حشر کریں گے. کیوں؟ یہ حافظ تو ہے نہیں، یہ نہیں، اس کی نیت ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تین صحابہ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، نیت پر کیا تھا؟ ان تینوں کا ارادہ نکلنے کا تھا. ناراضگی اس پر نہیں ہوئی کہ ان کے ارادے نکلنے کا ہے نہیں. آپ سنیے کیا کہتے ہیں، جن کے ارادے نکلنے کا ہے نہیں ان سے تو اللہ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ منافقین ہیں، ان کے نکلنے کا ارادہ نہیں. جن کے ارادے نکلنے کا ہے لیکن ان کا نکلنا مؤخر ہوتا گیا. کیونکہ یہ جو ناراضگی ہوئی ہے 50 رات کی، یہ ناراضگی تاخیر پر ہوئی ہے، نکلنے کے انکار پر نہیں ہوئی ہے. نکلنے کے ارادے کے ساتھ حالات بنے. تین آدمیوں پر اللہ کی بھی ناراضگی، اللہ کی بھی ناراضگی، ان تینوں کا ارادہ نکلنے کا تھا، لیکن ان کا نکلنا مؤخر ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ وقت گزر گیا اس میں نکلنا تھا. میں یہاں بھی عرض کرتا ہوں کہ حال کا امر کا مطلب ہے اسے فی الحال برا کرنا. حال کا امر وہ رہے گا جب وہ حال میں پورا ہو. اگر وہ حال کا امر پورا نہیں ہوا حال میں اب وہ حال کا امر نہیں رہا تو میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ خروج صرف دین سیکھنے کے لیے نہیں، یہ ہماری ایک طبیعت بن گئی ہے کہ میں دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہے. دین سیکھنے کے لیے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتابوں میں دین سیکھ لو، بس مقام پر رہ کر دین سیکھ لو، مسجد کے امام سے دین سیکھ لو، مدرسے میں دین سیکھ لو. نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دین سیکھنے کے لیے نکلنے کی کیا ضرورت ہے جب دین سیکھنے کے طریقے، ذرائع، اسباب موجود ہیں. اس کے علاوہ ہم عرض کرتے ہیں کہ نکلنا اقامت دین کے لیے اور نکلنا ارتداد کو روکنے کے لیے. یہ خروج کی بنیاد ہے. تعلیم دین خروج کا ابتدائی مرحلہ ہے، بہت ابتدائی مرحلہ. دین سیکھنا خروج کا ایسا ابتدائی مرحلہ ہے کہ جرجہ کو خالد نے میدان میں دعوت دے کر اپنے خیمے میں لے جانے تک نماز سیکھ لی. یہ اتنا سا وقت ہے. تو پہلی عرض یہ ہے کہ نکلنا جو امت مسلمہ کو اللہ کے فرائض پر جمع کرنے کے لیے، ارتداد کو روکنے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مدینے کو خالی کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ کافروں سے مقابلے کے لیے نہیں تھا، وہ نہ دفاعی قتال تھا نہ اقدامی قتال تھا. وہ مانیں گے زکوٰۃ کو زکوٰۃ پر لانے کے لیے خروج پر اصرار. عمر کہتے تھے کہ
अबू बकर ने इज्जत करानी, चलो एक कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ये ज़कात का मसला है नहीं। अब उमर ज़कात का मसला नहीं, इस्लाम का मसला है। ये मुर्तद है, ये माल के शौकीन नहीं है, ये ज़कात के फरीज़े के मुनकिर हैं। आज अगर कोई कह दे, मेरी बात नहीं सुनिए, आज अगर कोई कह दे कि अगर नहीं निकलेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, तो वह तबलीग वाले नहीं करते, ये नाम रखा है। आज अगर हम कहते हैं कि अगर नहीं निकलोगे तो इस्लाम मिट जाएगा, लोग कहते हैं गुरु करते हैं। अबू हुरैरा ने कसम खाई, फिर कसम खाई, फिर कसम खाई, फिर कसम खाई। अबू हुरैरा, लोगों ने कहा अबू हुरैरा तो कसम क्यों खा रहे, कहने क्या चाह रहे। फरमाया अगर उसामा की जमात अबू बकर रवाना न करते तो मानिए ज़कात को अगर हज़रत अबू बकर जमात रवाना न करते तो अल्लाह को कोई सजदा करने वाला बाकी न रहता। सोचिए तो सही, ये सारे सहाबा सजदा करने वाले कहाँ चले जाते। उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, सारे किबारे सहाबा मौजूद हैं। और फरमा रहे हैं कि अगर उस दिन उसामा, अगर उस दिन अबू बकर जमात रवाना न करते अल्लाह को कोई सजदा करने वाला बाकी न रहता। क्यों? लेकिन दीन के जब फराइज के इनकार पर आ जाए मुसलमान, तो फिर ये दीन यानी इस तरह इब्तिदा फैलता है जिस तरह जंगल की आग तो मेरा क्या कि नफर का असल मकसद है वो इकामत है। Respected brothers, Hazrat was saying that इबादत के ज़ाया करने पर बोलते हैं, if you delay or if you miss the ibadat, there is lot of warnings in Quran, Sharif and Hadith. In the same way, respected brothers, Quran is full in the Hadith of Nabi sallallahu alayhi wa sallam that if you delay or you don't accept going in the path of Allah, lot of warnings are there. He says, inkar for mahrumi ka sabab. If you say, no, I don't want to go out in the path of Allah, this is a means of your own, you'll be deprived yourself. But respected brothers, he says, if you delay going out in the path of Allah, this is definitely a means of the anger of Allah on us. So that incident where three Sahaba radiallahu anhu, Ka'b Malik radiallahu anhu and others, when they didn't go out in the path of Allah, it's not that they didn't want to go out in the path of Allah. The question came, they delayed going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, respected brothers, they wanted to go out, but they delayed. That's where the punishment came. He says, unfortunately, amongst many of our workers, it has become a norm. They will say, I'm ready to go out. You give your name, and then don't go out. Why? Because it just is that we are misusing and wrongly interpreting one hadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam. It says, we say, niyatul mu'min khayr min amali. We say intention of a mu'min is better than his action. So make an intention. Understand what does this mean. He gives a few examples. He says, you make intention for salah, Allahu Akbar, you start your salah. You make intention, I'm performing Zohar, performing 2 rakats nafil, Allahu Akbar. There is no gap in between. You made an intention, you start an amal. You made an intention and then you have to start an amal. Practice. He said, understand in this way, a non-believer, 60 years he was in kufr. He passed away. Why will he stay for millions and billions of years in Jahannam? He was in kufr for 60 years. So logically, 60 years of punishment.
kufr of 60 years? No. Because his intention was with his action. Intention of disbelieving Allah and action proving it. So he is in Jannah forever. On contrary, the reward of niyat you will get if you practice on it. Then he says a Muslim, a believer, he's on Iman for 60 years and he passed away. The demand of justice was 60 years you made ibadat, 60 years on Iman, Jannat for 60 years. Why Jannat forever? Why? Because you had an intention to stay on your Iman till your death. And your death came after 60 years. If death never came, always you had been on Iman. That's why you get indefinite Jannah. So respected brothers, your intention of staying on Iman forever was compatible with your action of staying on Iman. You practiced on it. You were with Iman, you practiced for at least about 60 years. The requisite of that intention, that is why you get Jannah for millions and billions of years, which will never finish. He says, respected brothers, a mu'min, when he makes an intention and he goes out, respected brothers, he starts practicing, then only you get the reward of that intention. You made an intention, you start practicing. Then you got the reward of the intention. It is no way, respected brothers, in any riwayat you say that anybody said that I make intention, I won't practice. Now this intention is better than practice. I make intention, but I won't practice. So no way is there that person in the past, we got no example of that he got a reward for that. There is no reward for you. Because inside you know you don't want to practice. It's just a verbal thing you say that I will make an intention. No, respected brothers. He says, yes, you do get examples in Sirat that the hypocrites, the munafiqin, what they used to say. They used to say that if you also had wealth, you would have spent in the path of Allah. You got an intention to spend, but you got no wealth. Then Allah says in Quran, Falamma, when the wealth was given to them, Bakhilu, they were miser, they didn't spend. See, before they made an intention. If I get money, I spend. But when they were given, they didn't spend. So Allah in the Quran has called this a quality of the munafiqeen. So respected brothers, whatever action you make intention for, you make intention and you start practicing. Now, respected brothers, if any barrier comes, because you started practicing, now when the barrier came, you will get a full reward of your intention. For example, a person got an intention for Hajj. Not he just made an intention for Hajj and sitting at home. No, he made an intention for Hajj. He organized his horse or means of distinct transport, visa and everything, and he started going for Hajj. He's saying Labbaik, and he's going for Hajj now on his way. While he's traveling for Hajj towards, he passes away. He made an intention, he started in action, now a barrier came. Then either he passed away or they don't allow entry into Haram Sharif. Then now you can't enter. It did happen in the past, but now you can't enter. Now you get a full reward of Hajj. Because you made an intention and you started it. Another example, a person made an intention of becoming a Hafiz of Quran. That I want to memorize the entire Quran. But then you made an intention and you started making hifz of Quran. Whether you memorize one ayat or you memorize one juz or 20 juz. The fact that you started practicing and you passed away, although you not Hafiz of the full Quran, on the day of Qiyamah, you will be resurrected with those who memorize the full Quran. So you're getting a reward for your intention. Intention was to become full Hafiz of Quran. And you started practicing.
All the Muslims one ayat, one juz or whatever it is. But then a barrier came and you passed away. So now you got the intention of your action. Why? Because you started already on the day of Qiyamah, you didn't complete your fast. So respected brothers, all these Sahaba, three Sahabs, Ka'b bin Malik and other two, they had intention to go out. नाराजगी इस पर नहीं थी कि निकलने का इरादा ही नहीं था. The anger of Allah and Nabi alayhi salatu wasalam on these three was not on this. They did not want to go out. That is out of question. Everybody wanted to go out in the time of Nabi alayhi salatu wasalam. They wanted to go out. The anger wasn't on this. They did not want to go out. The anger was, respected brothers, of Allah on these people. Why? Because they delayed in going out in the path of Allah. What was the command of Allah at that time? When you don't fulfill, then the command doesn't exist. Then another example is saying, respected brothers, to going out in the path of Allah is not only to learn the deen of Allah. Like people will say, learn from the books, learn in your locality. No. The going out in the path of Allah is for iqamat deen or irshidad ko rukne ke liye. To establish the deen of Allah and to stop ibtidad from the ummah. He says to learn deen is the first step of this effort, respected brothers. To learn deen is the first step of it. Jarda was given Dawah by Khalid bin Walid radiallahu anhu in the battlefield. When they came 1-to-1, he came to kill Khalid bin Walid. Khalid bin Walid went in, now in the battlefield, and they're touching swords to each other. At that time Khalid gave him Dawah. And he accepted Islam. Khalid said, come to my tent. From the battlefield to the tent, Khalid radiallahu anhu on the way had taught him how to perform salah. He reached the tent of Khalid. He understood, he learned how to perform salah, and he performed salah in the tent. So this was the initial stage, it's ABC of this work, that you go out to learn the deen of Allah. If I respected brothers, the decision of Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, and understand it well, brothers, the importance has to be with us of going out in the path of Allah. Abu Bakr radiallahu anhu, he made a decision that everybody must go out of Medina Munawwarah. This was not an attack jihad. It wasn't attacking anybody. No, it was in defense from the non-believers. Neither it is iqtidai qital nor defense. It is not you attacking non-believers, nor it is that you defending. No, brothers. This going out in the path of Allah of Abu Bakr radiallahu anhu was for those people who had rejected giving out zakat and they had negated that zakat is for us. When they negated that zakat is for us, now what happened? Hazrat Umar radiallahu anhu told Abu Bakr, no need to send everybody now. They only say no to this zakat. You don't send everybody. There are a lot of problems here also. Abu Bakr said no. They had to go at that time. It is not only for reward that you go out. You have to go and establish complete deen. One deficiency comes, now you have to go. All Medina Munawwarah was made empty. And everybody was told to go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. As it says, listen attentively. Listen attentively, write it down and believe in this. अगर नहीं निकलोगे तो इस्लाम मिट जाएगा. If you don't go out, Islam will be wiped off. If you don't go out, Islam will be wiped off. He says you can't say I'm making ghulu, saying something out of the limits. But listen attentively what Hazrat Abu Hurairah radiallahu anhu said. Hazrat Abu Hurairah radiallahu anhu says, he takes the qasam of Allah, he takes the qasam of Allah, he's repeating, why are you repeating so much? What is it? So he said, I am swearing so many times repeatedly, if
Abu Bakr radiallahu anhu. If Abu Bakr radiallahu anhu hadn't sent that Jamaat and he hasn't sent everybody in the path of Allah, then there would be no one who would have made sajda to Allah. There would be no one who made sajda to Allah. Abu Bakr took out everybody in the path of Allah. Why, respected brothers? Why Abu Bakr sent out? That ayalkusu deen wa nahay. Little bit of this thing came that they just rejected the fulfillment of zakat, one command. All must go out to establish the deen of Allah. اس لیے اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کے کرو. اس لیے کوئی اگر یہ اللہ کا امر سمجھ کے کیا جائے گا تو اس پر استقامت باقی رہے گا. اور اگر یہ ایک وقتی ضرورت ہے تو ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے. اس لیے میں عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے ماہانہ 10 دن اپنی مسجد کو آباد رکھنے کے لیے وہاں روزانہ اس کی خود بھی کوشش. اور جب تک پرانے مسجدوں کے کھوٹے نہیں بنیں گے اس وقت تک اس کے اطراف میں عمل کا اور دعوت کا معاملہ نہیں بنے گا. تعلیم کو دکان پر بیٹھنا ہی پڑتا ہے تب گاہک کی آمد کی امید ہوتی ہے. لیکن اگر پرانے مسجدوں کو وقت ہی نہیں دیں گے تو پھر عوام دین کہاں سے Mothers, respected brothers, اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر کرو. Get involved yourself in this effort with full conviction that this is the command of Allah. I repeat, do this effort with full conviction that this is the command of Allah. You don't do this work for your temporary fulfillment of your necessities or your need or removal of some of your worries. Then you leave the work. Get involved yourself in the effort that this is the command of Allah. Make intention, respected brothers. He says, of 4 months every day in the path of Allah, 2 months in the Nizamuddin, 10 days every day, 8 hours every day. We have to make intention and firm and practice on it. He said the old workers, they must become pegs of masjid. Pegs is very deep in ground, it holds the entire tent. He said content. You have to become pegs of masjid. Firmly, you sit there and you step, you have to in the masjid. Until a businessman, he doesn't sit in a shop. The customers can't rely on that shop. Sometimes open, sometimes close. No customer will go there. At this shop, I go so far to that shop and it's closed. Hey, sometimes the owner is there, sometimes he closes, sometimes opens. You won't buy. No customer relies. No customer will rely on that businessman, that shop, which is sometimes open, sometimes closed. The owner is not there. Whereas the businessman, he opens with punctuality, is present in his shop. We have to, the old workers, everybody of us, we have to become pegs of our masjid so that we do the effort is supposed to be done. 24 گھنٹے مسجد آباد رہ سکتی ہے. پھر تو دل جاتا ہے کہ کم سے کم اتنا کر لو کہ تمہارے علاقوں میں جو ریٹائرڈ لوگ ہیں تو کام نہیں, گھر میں پڑے رہتے. یہ گھر میں پڑے رہنے کے بجائے اگر مسجد میں پڑ جائیں آ کر تو تمہاری مسجدوں کا آباد کرنے والے کھوٹے جن کا حدیث میں ذکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان ریٹائرمنٹ لوگوں سے کم سے کم مسجدوں کے اندر مسجد نبوی کی طرح ایک ماحول قائم ہو جائے گا عمل کا. لیکن یہ خیر بات کرے کہ جو لوگ فارغ ہیں کوئی کام نہیں جن کو, وہ بھی مسجد کو وقت نہیں دیتے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ فکر لے کر جائیں یہاں سے انشاءاللہ کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو اپنا بلکہ مسجد کو بیت کا مسجد کو بیت آپ دیکھ لیجیے, آپ کو جہاں بھی ملے گا قرآن میں حدیث میں بیت کا لفظ ملے گا. بیت کہتے ہیں مبیت کو, مبیت کہتے ہیں رات گزارنے کی جگہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر وقت تعمیر مسجد, تعمیر کیا مطلب ہے؟ تعمیر بازار کو کہتے ہیں کیونکہ بازار زیادہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, ضرورت کی جگہ ہے. گاہک یا مالک
उनके रहने की जगह बाजार नहीं, तामीर कहते हैं रहने की जगह। अल्लाह ने तामीर मस्जिद को इसलिए कहा है कि असल रहने की जगह ये थी, यहाँ से जरूरत के लिए जाना था। इसलिए थोड़ा बहुत इस्ताज़म करेंगे इंशाअल्लाह हमें इस खुरूज कर भी इस तरतीब पर कायम रहना है और इंशाअल्लाह मस्जिद की आबादी को सेफ्टी करना है। Respected brothers, minimum to all must make intention that our masjid will be about 24 hours. All we do that inshallah. Many people who are retired, they're sitting at the homes, go to them. And you convince them that your time you give in the masjid. They just like at home they are, bring them to the masjid. Many people are free. The free time you tell them you give to the masjid. He says that you have to make like in the market, you got an environment of business. You have to make an environment of deen established in the masjid. So masjid has been called Baytun Bayt in Quran Sharif. Why has it been called? Fi buyutin is written there, at the back. See on the wall there, Fi buyutin adin Allah. Masjid has been called Baytun because Baytun in Arabic comes from Mabit, a place where you sleep and rest. So your house is called Baytun. Your market is not called Bayt. So you don't go and sleep there. Market is a place for necessity. Everybody goes for necessities. Businessman goes for necessity. Customer also goes because of necessity. You must only go to the market because of necessity. But masjid is called Baytun. Why? Bayt. Because the place of Mabit, you must stay there. You must stay there. Your asal place is there. This is ta'mir. Innama ya'muru. Ta'mir. Ta'mir is you make abad. Ta'mir is not the word used for marketplace. You only go for necessity. You don't establish anything there. Ta'mir is for masjid because majority of time of a Muslim, Allah has used this word, should be in the masjid. You have to be in the masjid. It's a place to stay there. So make masjid your focal point, pick the pegs of the masjid, bring people to the masjid and make masjid 24 hours above. You'll do that inshallah. All the tartib of fruit which Hazrat has said, 4 months every year in the path of Allah, 2 months for Markaz Nizam. All we do that inshallah. 10 days a month, 8 hours a day, and firm to your local effort of Masjid Abadi. When the next Muzakara takes place, all the masjids should be about 24 hours. हमें दुनिया के जितने काम होते हुए नजर आ रहे हैं वो सिर्फ हम इसलिए हो रहे हैं कि हम उसको वक्त दें। हमें दीन का माहौल इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि उसको वक्त दें। He said, all the different works of the worldly affairs, we say they are being done. Hey, this also done, this also done, this is also done. Different worldly things have been achieved. Achievements in the worldly affairs. Why? Because somebody is doing that with consistency. It has been done. We don't see the environment of deen because we're not doing it. When we do it, it will happen. When the work of dunya takes place, why won't the work of deen will take place? Why won't create the environment of deen? If you do it, it will happen. मौलाना साहब फरमाते थे लोगों से उनके कारोबार उनकी मुलाजमत छुड़वाना मुमकिन नहीं है बल्कि हर मुसलमान का फारिग वक्त मस्जिद के लिए मखसूस है। Maulana Yusuf Rahmatullah used to say, our objective is not this, that people must leave the shops and jobs. Our objective is not this, that the people must leave their jobs and shops. Our objective is that the free time they must give to the Muslims. तैयार है इंशाअल्लाह।